बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके इंतज़ार में बैठे हुए थे और हम लोग अपने अपने मोबाइल्स पे मुख्तलिफ ऐप्स देख रहे थे। कुछ की हम तारीफ़ कर रहे थे और कुछ को हम बुरा भला कह रहे थे। मैं अकेले नहीं हूँ जी, मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा जदून और परवीन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या हाल है ख़वातीन आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो गैर हाज़िरी है जुमेरात की। बस हम बीमार पड़ गए थे। हम बीमार थे। अब नहीं तो हम बनता है ना। हाँ बनता है। नहीं वैसे ये बड़ा अच्छा लगता है ना, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। हाँ। लेकिन लोग मजाक खुद को इज्जत दे रहे हो। अगर कोई और ना दे तो मैं जो होता है ना कि मैं मेरी जात इससे निकलना चाहिए हमें। हम बन जाना चाहिए। गॉड कितनी बड़ी बात की है। मैं लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी फैमिलीज अभी भी ऐसी हैं जो इतना ही अच्छा बोलते हैं। इवन आप लोग कराची जाएं, कराची में आपको बहुत फ्लेवर मिलते हैं उर्दू के। ठीक है और वहाँ पर वो कहते हैं कि अरे बेटे हम तो वहाँ गए थे, फिर यूं हुआ। इतना सुनने में उसका मजा आता है ना, वो तू तड़ाक से निकल के आप जरा वो तहजीब के दायरे में एंट्री देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन समटाइम कहते हैं हम कितने लोग हैं आप लोग, हाँ और मजाक भी बन गया, मजाक उड़ा देते हैं ना। तो पुरानी बहुत सारी ऐसी मूवीज, क्लासिक मूवीज जो इंडियन थी उसमें या पाकिस्तानी थी, उसमें हम करके बात करते थे, है ना। आज के शो में ट्राई करें। हम प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल हम कर चुके हैं। आप भी कुछ बोलिए। हम चाय भी पी चुके हैं। बहुत कुछ लेकर के आए हैं। आज हम चाय प्रोग्राम से पहले ही पी चुके थे। और मजे की बात ये कि हम आधा घंटा पहले यहाँ पर मौजूद थे सेट पर। हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम और हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ गपशप करेंगे और हमारे जो प्रोग्राम के टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिसाइड किए हुए थे तो उस पर हम बातचीत करेंगे। और फिर हम लोगों ने मेरे ख्याल में इसलिए भी ये हम तीनों के लिए बात करने में अकेली हम नहीं इस्तेमाल हम लोगों ने इसलिए आज चाय पहले बना के पी ली क्योंकि आज वेदर जो है यूं समझे कि विंटर्स को जो है ना एक डोर बेल है ना, ऐसे लग रहा है कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं। तो आज रात भी बहुत ठंडी, बारिश के बाद हवा भी बहुत ठंडी है ना, बहुत ठंडी होगी। और रात को अमूमन बहुत सारे बुजुर्ग कह रहे होंगे खबरदार किसी ने पंखा चलाया, और बच्चे कह रहे होंगे पंखा चलाओ, पंखे की आवाज के बगैर नींद नहीं आती। And I love this weather जिसमें आपने फैन भी हल्का ऑन किया था और साथ आपने ब्लैंकेट भी ली होती है। अच्छा जो ही सर्दी आती है मुझे पंखे से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि उसकी आवाज के बगैर मुझे नींद नहीं आती। क्या करती हैं फिर? क्या करती? फिर मैं लड़ती झगड़ती हूँ कि या तो कमरा मेरे लिए अकेला छोड़ दिया जाए, नहीं तो मेरे साथ गुजारा नहीं किया तो जाए। मेरे साथ गुजारा किया। अच्छा और मुझे तो गर्मी नहीं लगती, लाइक मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। इसीलिए आज जो है ना हल्का You're lucky? कोट पहन के वरना मुझे हम वो बहुत लोग ठंड हैं। लगती है, मुझे बहुत अच्छा ठंड हमें लगती गर्मी है। बहुत लगती और है। मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं। और हम इस बात को अक्सर डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान में मौसम इतना चेंज हो चुका हुआ है कि ज्यादातर टाइम पीरियड के लिए गर्मी रहती है और सर्दी तो आती है गायब हो जाती में है। सर्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सुनने में आया है कि बहुत शदीद होगी भाई। लेकिन जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ी है, कंबल ये शम्बल कहते हैं लपेट इतना, मैं तो इंतजाम शुरू करने लगी। फातिमा तो मुझे लगता है नेक्स्ट प्रोग्राम में ना गर्म कपड़े और यहाँ पे खबरदार जो कंबल ओढ़ के आई नहीं फातिमा। और कुछ नहीं, एटलीस्ट एक शॉल तो मैं लूंगी देखो। ये तो अब मैंने कुछ तो मैंने करना है। हाईनेक वगैरह हाईनेक आज पहनने का इरादा था। खुदा को माने यार, दिल को कुछ होता है। अभी तो नहीं, खैर थोड़ा सा अगर आप वैसे बैठे हुए हो तो वेदर जो है आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, लेकिन जो ही आप कोई काम करने लगते हैं तो आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। काम ही नहीं करती, बैठी रहती है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, किसी दिन मेरे घर आके देखें। अच्छा मैं देखने में लगती हूँ सुगड़ नहीं हूँ, मैं बहुत सुगड़ बच्चा हूँ। नहीं सुगड़ जबरदस्ती हो उसमें ऐसी बात सुगड़ बच्चे ही काम हुअड़ करते हैं नहीं ना, लगती हुअड़ जो होते हैं वो काम लेकिन अब इस वेदर में ये जो हम बता रहे हैं ना कि पंखा ऑन कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, ये बड़ा ही ट्रिकी सा मौसम है। और इसमें अगर आपने पानी ठंडा पी दिया, अगर इसमें आप पंखे शंखे में जो है घूमते फिरते रहे, सम टाइम शावर लेके आप निकलते हैं गर्म पानी से और बाहर पंखा चल रहा होता है, तो वो फिर आप बीमार बहुत जल्दी हो जाओगे। और वैसे ही बीमारियां इतनी ज्यादा हैं। हाँ, और बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चों को तो वो गर्मी में आदत पड़ी होती है पानी में हाथ मारना, कपड़े गीले करना, सब कुछ, तो वो आदत उनकी इस मौसम में भी नहीं जाती, जिसकी वजह से ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास बच्चों वाली जगह पे जो है बहुत ही रश होता है, वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। और वहाँ जो रोना धोना लगा हुआ होता है, सीरियसली आप ज्यादा रुक नहीं सकते, लेकिन अपने वाले को तो चेक करवाना होता है, रुकना पड़ता है। और आपका बच्चा भी दूसरों के बच्चों को देख के थोड़ी ज्यादा ही बना के हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे एक दूसरे को देख के ज्यादा रोते हैं। मतलब इंजेक्शन एक को लग रहा है ना तो रो पिछले वाले सारे के मेरी बारी आ रहा है, सबको वही खौफ जारी हो है। जाता इतनी है। खतरनाक चीज यार, मुझे तो अभी भी डर लगता है। लाइक देख के ही बंदे को वैसे ही ना खौफदारी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जनाब मौसम चेंज हो रहा है तो सब खुश हो रहे हैं कि इंशाल्लाह अब जो है ना पंखे बंद हो जाएंगे।
اور بجلی کے بل کم آئیں گے. ہاں تو لیکن دوسری طرف وہ گیس اور یہ تمام بجلی کے بلوں نے لوڈ شیڈنگ کا تو آ گیا نا کہ نہیں ہوگی اویلیبل, لوڈ شیڈنگ شروع ہونے میں تو نہیں فیشن یہ کے طور کہنے پہ کی باتیں ہیں فاطمہ, ہر ہوگی نا, وہی نا مطلب ہوگی گیس اویلیبل نہیں ہوگی, لوڈ گیس شیڈنگ اویلیبل نہیں ہوگی, لوڈ شیڈنگ. اور حتیٰ کہ ایک اور چیز آج جو میں دیکھ رہی تھی تو اسحاق ڈار صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے مختلف چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے, ڈالر کی حوالے سے انہوں نے بات کی 200 سے نیچے آنا چاہیے, ہاں اس کی ویلیو اتنی ہے اور یہ ہے, اور میں جیسے آیا ہوں تو کام شروع ہو گیا, پیٹرول جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. بھائی دیکھو 100 سے نیچے لائیں تو میں مانوں, 100 سے نیچے لائیں زیادہ ہو گیا, بہت ہی زیادہ ہو گیا. میں کہہ رہی ہوں 200 پہ بھی لیں تو بڑی بات ہے. ایک اہم چیز انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ابھی سے گیس کے حوالے سے کام شروع کر دیا. بھائی ابھی آپ نے کام شروع کیا, اب لوگوں کی ضرورت ڈیفینیٹلی اب بڑھنے لگی ہے, اس کی کنزمپشن اب زیادہ ہوگی. اب آپ نے سوچا ہے کہ اس پہ ہم کام کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کی طرح نہیں آ رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹائم اور مزید ٹف ہو جائے گا, کوئی ریلیف نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہو. دیکھیں اگر آپ بجلی کے یونٹ اتنے بڑھا رہے ہیں, آپ پیٹرول کو 35 روپے بڑھاتے ہیں اور 7 روپے کم کرتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. لائک ابھی جو اس کے اوپر جتنا آپ کی وہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو کسی کو سمجھ آ رہی ہے اور کسی کو نہیں, اس کی وجہ سے جتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ سب لوگ اس میں پریشان ہیں. لیکن پنکھے بند ہو جائیں گے, تھوڑے سے یونٹس جو ہیں وہ کم خرچ ہوں گے تو بس بجلی کا بل تھوڑا کم ہو جائے گا, اے سیز بند ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہے. جی کالر ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے ہارون رشید بول رہا ہوں. سر کون بات کریں؟ ہارون رشید اسلام آباد سے بول رہا ہوں. ہارون رشید صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. وہ سر آپ لوگ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر ہم خیریت سے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے, میں خیریت سے ہوں. اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں. کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے, یا کوئی اور چیز شیئر کرنا چاہیں آپ؟ بس وہ اصل میں پروگرام دیکھتا ہوں کبھی کبھی ٹیلی ویژن. اچھا. تو مجھے وہ جو آپ کے ساتھ ایک ہوسٹ بیٹھی ہے, ان کی جو ہے نا وہ دوپٹے میں کچھ غزل لکھی ہوئی ہے پوری, تو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کون سی غزل ہے؟ یہ غالب کے کچھ اشعار ہیں سر, آپ کو پیش کرتے ہیں. اچھا اچھا. کیا ویسے دور اندیش ہیں آپ ماشاءاللہ سے, کیا زیرک نظر پائی ہے آپ نے. تھینک یو سر ہارون صاحب, بہت شکریہ. چلے جی میں کہتی ہوں ٹاپک کو چھوڑیں, ٹاپک کو چھوڑیں, آج یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ یقیناً آپ کو یاد بھی ہوں گے. دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہ جس برانڈ کے میں اس کا نام نہیں لیتی, لیکن مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ سی چیزیں ذرا زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, مجھے پسند ہیں. سلک, اب میرا بھی انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہارون صاحب کے ساتھ ساتھ. ہاں دس از یہ سلک ہے نا, سلک ہے, پیور سلک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, مکس. ہاں اور اس میں یہ ہے کہ لیلا مجنو, آپ بلکہ دیکھ بھی سکتے ہوں کہ اس پہ بنے بھی ہوئے ہیں لیلا مجنو ٹائپ چیزیں, لیکن یہ اشعار بھی سارے انہی سے ریلیٹڈ ہیں, لیلا مجنو سے ریلیٹڈ ہے سارے, اور مختلف جو شعراء رہے ہیں ان کے شعر ہیں, لیکن یہ ہے لیلا مجنو کی وہ ایک داستان یا کہانی آپ کہہ سکتے ہیں. سر یہ برانڈ ہے, اگر آپ نے گھر میں کسی کو گفٹ کرنا ہے تو جا کے کہیں شیروں آپ کو والا, ایزیلی مل جائے گا. شیروں والا دوپٹہ چاہیے. تھوڑا ہنٹ بتا دو. ہاں بتا دوں, نہیں ڈھونڈ لیں گے. وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جائے گا, ہے نا. ڈھونڈیں گے. فلم کا نام بھی ہے ایک. بالکل, بلکہ یہ تو ان کی تو پوری, اگر آپ تحریریں پڑھیں تو بڑا کہہ رہی ہوں آپ بڑا کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے, کیونکہ بے باک لکھتے رہے ہیں اور ایسا لکھتے رہے لکھتے رہے. ہاں سیریسلی اس دور میں تو مطلب وہ تحریر آپ پڑھیں تو آپ کہیں اور کیا لکھیں. وہ میں نے بلکہ کچھ عرصہ نہیں, کچھ دن پہلے میں نے ان کی ایک تحریر پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ سگریٹ پینے سے خواتین کے بھی پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں, کیریکٹر نہیں. لیکن عموماً ہماری اچھا یہ خاتون جو ہے وہ سگریٹ پیتی ہیں تو اس کا کیریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. مطلب ہمارے پاس تو ایک لائسنس ہوتا ہے نا, ہم کسی کو بھی جج کر کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ان کی وہ تلخ باتیں ہیں جو سوسائٹی کو بڑی دوربینی نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا سب سے حیرت کی بات یہ ماجبین, وہ جس ٹائم پیریڈ میں وہ تھے نا, اب یقین کیجئے اب اس دور میں بھی جب ان کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں جو مختلف چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یار اس ٹائم میں انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. کیونکہ مطلب یوں سمجھے وہ لوگ تھے جس کو آپ اسپیشل ایڈیشن کہتے ہیں, بالکل کہ وہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو اتنا فہم قابل قبول بھی نہیں تھے معاشرے کو. ہم کب اچھی چیز کو اتنا بالکل وہ کیا جاتا تھا ہمیشہ, کیونکہ وہ لکھتے اتنا بے باک تھے. ہم چیزوں کو ٹیبو بنا کے ان کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن ہمارے وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پر قائم و دائم رہتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے تو ایک اور نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے, اور آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہم تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے.
चलिए जनाब जी, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से, और ब्रेक में भी हम लोगों की जो गुफ्तगू होती है वो चलती रहती है, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम एनर्जाइज करेंगे, सो जाएंगे, और हम इसीलिए बात करते और हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ये खवातीन बैठी हो बातें ना करें, हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं ब्रेक में बातें करते करते। बहुत हमारे टॉपिक जो है ना पूरी दुनिया से घूम के जो है वापस आते हैं। तो जनाब ये तो बातें हो रही थी हमारी कुछ पोइट्री की और कुछ अफसाना निगारों की और कुछ अफसाने के हवाले से, लेकिन ये जो अफसाना निगार होते हैं ये लिखते तो अफसाना यानी कि उसका वजूद यानी तखय्युली होता है, उसके बारे में आपने सोचा होता है, ख्याल में होता है, लेकिन वो बात वो करते हैं जो आपकी सोसाइटी में नजर आता है। अच्छा, अब जब से सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों में जो है जबरदस्ती घुसा है ना, जबरदस्ती घुसा है, उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, इसको सोशल मीडिया ने इसको भी ऑक्सीजन कहना चाहिए। जी कॉल कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं निगत बात कर रही हूँ अटक से। जी निगत, महीनों बाद कॉल लाइबा कैसी हैं आप? बहुत महीनों बाद। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी 3 शहजादियाँ बेटियाँ बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है, यकीन करें पीटीवी होम और केटू चैनल मेरी जिंदगी है। थैंक यू, थैंक यू। औरत हूँ मैं, इतनी बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निगत। आप इतनी तारीफें करेंगे तो हम तो पता नहीं उड़ने ही लग जाएंगे। नहीं, अच्छा बात सुने ना, एक बात आपसे कहनी चाहिए, आपका हर प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, केटीयू का हर चैनल का हर फर्द का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन जो आपने काम किया ना प्रीशे के साथ, वो कैप्टन की ड्रामा था। कौन सा ड्रामा? कैप्टन ऑफ द शिप। जी 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 जी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन ऑफ द शिप वाला। उसमें प्रीशे वाला, उसमें एक सीन था ना, तो मैं कहती थी मैं जब टीवी लगाऊं तो केटी चैनल पे ना आपका वो सीन चल रहा हो, और किस्मत की बात है कि 2-3 दफा ऐसे हुआ और मैं हंसती रहती हूँ उस सीन को लेकर। हमने कोशिश की थी, क्योंकि निगत साहब कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, किसी को हंसाना, तो वो हमने कोशिश, हमारे प्रोड्यूसर ने बड़ी कोशिश की और हम लोगों ने अपनी एफर्ट्स की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आया था। और बड़ी अच्छी बात होती है कि हम कोई कोशिश करें और आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू जी। और ये हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर थी, लेकिन अब वाकई में बड़े अरसे के बाद इन्होंने हमें कॉल की। समटाइम कॉल नहीं मिलती, समटाइम टाइम निकल जाता है, तो हमने एक कॉमेडी ड्रामा किया था और उसमें हम सारे जो ना फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस बने हुए थे और ये सारा कुछ था, तो हमने खुद भी बड़ा उसको एंजॉय किया था। लाइक समटाइम होता है ना कि आप कॉमेडी करते हैं तो खुद इतनी देर तक फिर आप हंसते रहते हैं कि फिर शाहजी इतना डांट देते थे, तुम लोग अपने ड्रामे कर लो, अपने ड्रामे कर लो, मेरा ये मैं बाद में कर लूंगा। अच्छा फातिमा माजमीन, आप लोगों ने देखा होगा हर वो काम जिसको आप खुद एंजॉय करके करते हैं ना, उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है, वो देखने वालों को भी समझ लगती है कि यार इन्होंने मजा नहीं आ बेसिकली यही काम नहीं, आपकी कोई अगर जॉब भी है और अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं करें तो मुझे लगता है आप उसे अपना 100% दे ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ बिल्कुल ये बात है, ठीक है जनाब। अब हम आते हैं जी जहाँ पर जाहिर सी बात है, हम अगर एक फेमिनिन सा शो है हमारा जिसमें खवातीन हजरात भी कॉल करते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि हम उन टॉपिक्स उन चीज़ों को ज़रा टच करें जो कि घर की खवातीन के साथ थोड़ा सा लिंक्ड और रिलेटेड हो। आजकल मैं वो सोशल मीडिया की तरफ ही आ रही थी कि आजकल एक अफवाह भी फैली हुई है, अब वो कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना, कि बच्चे जी अगवा हो रहे हैं और उसके बाद जो स्टोरियां आपको सोशल मीडिया पे मिलती हैं कि वो दिल दहला देने वाली हैं। खुदा के लिए जो लोग सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स अपने चैनल्स चला रहे होते हैं, प्लीज़ व्यूअरशिप के लिए आप ऐसे काम मत करें, इससे पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। अगर एक बच्चा, नो डाउट जी वो सारे मुल्कों सारी दुनिया में हर सिटीज़ में होता है कि बच्चा अगवा हो गया, अल्लाह ना करे कि किसी का बच्चा अगवा हो, लेकिन उस एक खबर के बाद आप देखें कि आपको 101 खबरें ऐसी मिलती हैं। अच्छा, वो किसी एक पेज पे अगर पोस्ट हुई है ना और उसके लाइक्स ज़्यादा हो गए हैं, तो दूसरा पेज बगैर उस चीज़ को देखे कि क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं है, वो लोग पोस्ट उसको रीपोस्ट कर देते हैं खाली से कि हमें भी उतने ही लाइक्स चाहिए और वो व्यूज़ चाहिए। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से चीज़ें स्प्रेड होती हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा ही नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम वैसे भी तो यही करते हैं, हम कभी भी किसी चीज या कोई न्यूज या कोई इन्फॉर्मेशन हम तक आती है, हम ये नहीं देखते किस कदर ऑथेंटिक है, तस्दीक किए बगैर हम लोग चीज फैला देते हैं, अपनी वॉल पे
फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर लेते हैं। जहाँ तक बच्चों के अगवा की बात है तो इसमें शक नहीं है कि कुछ वाकयात हुए भी हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को फिर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इससे कुछ टाइम पहले जब ज़ैनब का वाकया, उसके बाद कुछ वाकयात हुए तो डार्क वेब और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इल्म हम लोग को हुआ कि क्या है, बच्चों के साथ क्या कुछ किया जाता है। इसी तरह से बच्चों को जब स्मगल की मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए और फिर मुख्तलिफ मकासद के लिए, फिर साथ ही साथ उनके अज़ा के हवाले से बातचीत की गई कि वो निकाल लिए जाते हैं। और अभी जो रिसेंटली जितने वाकयात हैं उसको इस चीज़ से लिंक भी किया जा रहा है कि या तो बच्चों लेकिन इस बात पे जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जितनी अफवाह फैली हुई है और जितना मतलब घर घर हर बच्चा डरा हुआ है, क्योंकि घर में पेरेंट्स बात करते हैं बाहर मत निकलना, कोई पकड़ के ले जाएगा, फिर वो यूं कर देगा, यूं कर देगा, यूं कर देगा। इस तरह से हम अपने बच्चों को जो है बहुत ज्यादा खौफजदा कर रहे हैं। और ये खौफ जो है ये सिर्फ उनके जिस्म तक नहीं रहता, उनकी सोच तक नहीं, ये उनके दिमाग पे असर करता है। और ये बच्चा इस खौफ को कितने अरसे तक अपने दिमाग में रखता है ये भी आपको पता नहीं। मतलब मुझे लगता है बच्चों को बस एक हद तक बताएं, उनको आप इतना उनकी मत केयर करें डराएं। ना, आप उनकी रखवाली करें, उनको आपके गलियों ऊपर में मत छोड़ें खेलने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। ज्यादा आती है, ना कि आप बच्चों को पता है। मेन एक ये चीज होती है कि हम लोग जब बच्चे कह रहे होते हैं ना हमने बाहर जाना है, तो आप खुद जाके साथ में ड्यूटी दे दें। नहीं कर सकते वो जब नहीं कर हम सकते सिर्फ- तो फिर इसलिए हम हम बच्चों सिर्फ को सोसाइटी डराते हैं की कि ये लोग बाहर ना जाएं। इस्लामाबाद This की is the बात main नहीं reason. करेंगे, मतलब जहाँ पर या तो पॉश एरियाज हैं, यहाँ पर अफोर्डेबल लोग हैं, या थोड़ा सा जो है हम मिडिल क्लास लोग हैं। हाँ। अगर आप मोहल्लों में जाएं, अभी इस वक्त अगर आप पिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, कहीं पर भी, ये जो हमारे छोटे शहर हैं जो गुंजानाबाद हैं, आप यकीन करें अगर घर के 4 बच्चे चारों गली में खेल रहे हैं, ऐसी है। अच्छा माँ अगर बैठी है ना टीवी के आगे तो उसको तो वो भी पता टीवी के आगे बैठी यार है। भाई पता करो कि शाम हो गई है। हम छोटे थे, हमें वैसे तो घर से बिल्कुल बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब मगरिब के बाद हमें खेलने की भी इजाजत नहीं होती थी। मगरिब के वक्त अंदर कि होना है वालदा ना। कहती थी कि मगरिब के अजान से पहले पहले इंसान बन के अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। बिल्कुल हम भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग इतने उस चीज के यूज्ड टू हो गए थे कि जो ही मगरिब की अजान होती सारे आके ना। अच्छा, लेकिन मुझे ये चीज बताएं कि आप लोग जब छोटे थे, आप कह रही हैं कि हम जैसा मगरिब से पहले बाहर, तो मगरिब से पहले जब आप खेलने के लिए बाहर जाते थे तो क्या घर से कोई बड़ा साथ जाता था? हम घर से, मैंने बताया ना कि एक तो हम घर से बाहर नहीं गए, घर अच्छा, इतना घर बड़ा के था अंदर कि ही हम लॉन घर में खेल लेते थे, घर में अंदर, खेलते थे। ठीक है। बाहर जो गलियों में बच्चे एक कॉल ले लेते पहले, अस्सलाम वालेकुम, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। लेकिन अब पता है क्या, अब मुझे ऐसे लगता है, मतलब क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ, कि अब माँ बाप बच्चों से डरने लगे हैं। बच्चे इतना आर्ग्यू करते हैं कि नहीं भाई मैंने ये काम करना ही करना है। आप उनको कहेंगे कि रात को, अगर थोड़े से टीनेजर्स हैं, आप उनको कहेंगे कि रात को लेट मत आएं, उनके साथ हादसे भी हो जाते हैं, वो घर आके नहीं बताएंगे कि जी हमारे साथ क्या नहीं हादसा बताते हुआ कि है। जी हमारी गाड़ी ले ली जाएगी या बाइक ले ली बिल्कुल, जाएगी या या हमारे हमारे यहाँ यहाँ लगा दी जाएगा। जाएगी, लगा दी जाएगी। हालांकि कि हमारे टाइम में भी हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म पेरेंट्स दिया करते थे। कोई चीज़ खाने को दे, आपने नहीं लेनी उनसे। हाँ। कोई आपको बुलाए अपने पास, कहीं जाने का बोले, आपने नहीं जाना। कोई ये कहे कि जी आपके बाबा बुला रहे हैं या कोई रिश्तेदार का हाँ, नाम मैं लेके, पिक करने आया हूँ, अब हाँ, वो कह रहे हैं कि इनको ले आओ, तो स्कूल इन से किसी सब के चीज़ों साथ पे नहीं आप- जाना। ऐसा ही है। तो इतना तो हम सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चों को इतना एजुकेट करें कि आपने किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है, आपने ये करना है, ये नहीं करना। कोई ऐसी बात हो आपने और फौरन बच्चों से को किस इतना तरह से एतमाद जरूर दें कि अगर बच्चे के साथ कोई बाहर ऐसी कोई गलत हरकत हो रही है तो वो सबसे पहले आके अपनी फौरन से माँ बताए को या अपने वालिद को बता सके। और वो तभी बताएगा जब बच्चों के उसको दिल में इतना पेरेंट्स का खौफ नहीं होगा। एक और gap कैसे ना हो आप में। कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो आप वाली बात बहुत प्यारी थी कि जिस तरह आपने ये कही है ना कि भाई ये मत करो कि बच्चों को डरा दो, अपनी ड्यूटीज को बढ़ा दो पूरा ना। करो। हम Seriously, अपनी बिल्कुल। ड्यूटीज को कम करते जा रहे हैं, हम या तो फोन पर हैं या टीवी के आगे हैं, और हम बच्चों को ये कह के कि डरा दो, ये बाहर नहीं जाएंगे, इनको घर में बैठा दो। और वो This बच्चा is फिर wrong. देखो आप नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली आप उसको डैमेज कर रहे हो, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है। उसने सारी जिंदगी बच्चा नहीं रहना कि वो वही फीडर पी रहा है या घर में खेल रहा है। उसने बाहर जाना है, पढ़ना है, लिखना है और प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल। अमूमन आपको जो बाहर इस तरह के लोग नजर आते हैं जो छोटे छोटे क्राइम्स करते हैं, ये घर में ही इनकी तरबियत या इनके ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। वो सोसाइटी में निकलता है तो फिर वो सारे वो काम करता है कि जो उसको बचपन में रोका गया है या उसके साथ कोई वो फिर अपने बदले लेता है। अच्छा, और आप इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब हम बच्चों को एक सर्टेन एज तक घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसके बाद जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो शायद ज़माने के मुताबिक नहीं चल सकते। दे आर नॉट टू स्ट्रीट स्मार्ट। कहीं ना कहीं वो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, ना कि वो बच्चा जिसके साथ आप निकलो बेशक बाहर, या वो अकेला भी या घर के किसी बड़े के साथ निकल रहा है बाहर। जब तक बच्चा शुरू से कम्युनिकेशन नहीं रखेगा,
ہر ایک کے ساتھ اس کو بات, کیونکہ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کی ہچکچاہٹ, آپ کی شرم بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے جی. تو مجھے لگتا ہے یہ چیز اگر آپ کام کر دو تو اس سے فرق پڑے گا. فاطمہ کالر ان کی جانب پڑتے ہیں, پھر اسی بات کو آگے لے کر کے چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالباری جدول ہری پور سے بول رہا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مجھے پسند ہے. میں ابھی باہر سے آیا تو ٹی وی آن کی ہے نا, اچھا آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہم سے بات کریں تاکہ ہم آپ کو آرام سے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. جب بھی آپ ہم سے کال پہ بات کریں تھوڑا سا ٹیلی ویژن سیٹ سے دور ہو جایا کریں یا پھر اس کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچے. آپ نے یہ کہا جو مجھے سمجھ میں آئی کہ میں باہر سے آیا, میں نے ٹیلی ویژن آن کیا تو میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سنی اور مجھے اچھی لگی وہ بات چیت. بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم سب کو وہ باتیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے ایفرٹس نہیں کرتے. آپ نے جو بات کی ابھی بچوں کے حوالے سے, بچے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ہمارے یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑکوں کو الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں, لڑکیوں کو الگ سے. بچوں کو ممی ڈیڈی کبھی نہ بنائیں, مطلب ان کو اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا, تھوڑا سا ٹف ٹائم لینا, بچے کی ہر ضد کو پورا نہ کرنا کیونکہ ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھوکا سو جائے گا. پرانی مائیں سونے دیتی تھی. ایگزیکٹلی جو میں کہتی ہوں ایک ٹائم پہ بھوکا سو جائے کوئی انسان, دیکھو ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ ایموشنل بلیک میلنگ میں ان کو پتہ چل گیا کہ اماں آ کے کچھ کھلا دے گی, 500 روپے دے دے گی, اچھا ڈیلیوری کروا دو, یہ کر دو وہ کر دو, جو کہ ہم میں سے زیادہ تر مائیں کرتی ہیں کہ اچھا اس کے والد صاحب سو جائیں تو پھر اس کو اچھا کل نہیں کرنا, یہ لو 1000 روپے ہیں وہ کر کے, اور بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں کی یہ جو کمزوری ہے. اور بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, ایسے they know how to play کہ کس کو میں نے کس پوائنٹ پہ جو ہے نا. اور دوسرا ایک چیز فاطمہ جو آپ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہمیں ہمارے بچوں کو بالکل چھوڑنا چاہیے سوسائٹی میں تمام تر چیزیں ڈسکس کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کا ٹائم, بریک لیتے اس کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد لاؤنج, اور اسلام آباد لاؤنج میں ابھی تک جن لوگوں نے ہمیں بالکل ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتی چلوں, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں بچوں کے اوپر کہ بچوں کو کیسی ان کی تربیت کرنی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں آج کل زیادہ آ گئی ہیں کیونکہ یہ موبائل کے جو ڈفرینٹ ایپس ہیں یہ بہت زیادہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. بچوں کو کیا ہم لوگ کمپلین کریں, دیکھا جائے تو ماجبین اور پروین ہم لوگ خود بھی ہم سب کے ہاتھ میں ہر وقت فونز ہیں. تو میرے خیال سے بچے, ہم لوگ اکثر تینوں یہ بات کرتی ہیں کہ بچے ہمیں ہی دیکھ کے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ہم سے بچے اس لیے کنٹرول بھی نہیں ہو رہے. اگر ہم پرانے ماں باپ کی بات کریں نا تو ان کی یہ ایکٹیویٹیز تھی نہیں, نہ وہ اتنے دیر تک ٹیلی ویژن دیکھتے تھے, نہ وہ ریڈیو پہ گانے سنتے تھے, نہ ان کے کپڑوں میں اتنے زیادہ جس طرح ہم سارا دن جو ہے نا گوگل کر رہے ہوتے ہیں ڈیزائن بنانے یا نہیں بنانے, لیکن دیکھ دیکھ کے ایڈکشن ہو گئی ہے. تو وہ پیرنٹس جو تھے ان کو صبح اٹھ کے ان کی جو روٹین تھی بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا جی اماں نے صبح ناشتہ بنایا, بچوں کو اسکول بھیجا, دوپہر کو ہم آئیں گے کھانا بنا ہوا ہوگا. ان کی باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ بھی گھر میں مہمان آتے تھے تو والدہ کہتی تھی جاؤ سلام کرو, یہ وہ. اگر لڑکیاں تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی تو چائے لے کے آنا, برتنوں کو دیکھو تم نے برتن صاف نہیں رکھے, یہ چیزیں ہوتی تھی. اب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اچھا ایک اور چیز ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے, جیسے یہ بیلنس رکھنا نا ہر چیز میں یہ اتنا ضروری ہوتا ہے. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ یا تو بہت زیادہ روک ٹوک کرنا شروع ہو جاتے ہیں پیرنٹس, اور یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی اگر ایک ہی بچہ ہے, ایک ہی لڑکا ہے اور باقی سب بہنیں ہیں تو ان میں کوشش کی جاتی نہیں بہن نکلنے دینا, تو وہ بچہ وہ بہنوں کے ساتھ بڑا ہو کے نا اس کی پرسنالٹی میں وہ لڑکوں والی بات بہت ہی کم رہ جائے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, لٹرلی میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں. اچھا اور مجھے جوان تو ہوں گے لیکن وہ بچیوں جیسی ان کی عادتیں حرکتیں باتیں کرنا تو شرمانا اور کانفیڈنس لیول زیرو. ہاں اس ٹائپ کے بچے بڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ دونوں سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں پہلے زمانے میں مطلب جب جو ہم بھی نانی دادیوں کے جو قصے سنتے ہیں کہ لڑکے کو جی اور طریقے سے پالا جاتا تھا اور لڑکی کو اور طریقے, جو ابھی بھی ہمارے بہت سارے دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ لڑکے لڑکی کو. آج کل کی جو ایک اوور آل سوسائٹی ہے ہماری اور جتنی تیزی سے سب کچھ چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی پرورش الگ طریقے سے ہونی چاہیے یا ایک ہی طریقے سے؟ نہیں, میں بھی کہتی ہوں الگ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر اچھا اس میں سب سے زیادہ انوالومنٹ گھر کے سرپرست کی ہونی چاہیے. وہ اگر ماں ہے اور سنگل ہے, لائک اگر فادر نہیں ہے خدا نخواستہ, تو پھر ماں کو اس چیز کو مینیج کرنا ہوگا. لیکن اگر باپ موجود ہے اور باپ اپنی بیوی کو بھی یہ بات بابر کروا دے
میری بچی بھی پڑھے گی اور میرا بیٹا بھی پڑھے گا, اور وہ ایک ہی طرح کے ان کے اسکول بیگز آتے ہیں اور ایک ہی طرح سے ان کی چیزیں خریدی جاتی ہے, ایک ہی جگہ پر وہ اتنی ہی توجہ ہو, تو کبھی بھی بیٹی کو یہ فیل نہیں ہوتا. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر باپ کہتے ہیں اس نے تو 10 جماعتیں پڑھ کے شادی کر لینی ہے, اس کو کیا ہے, اس کو بنائیں گے کوئی ڈاکٹر وکیل, کل کو ہمارا سہارا بن جائے. تو سب گھر کے بڑے کی جو لیکن سوچ پھر ہوگی, جب انہی فادر نے جب بہو لے کر آنی ہوتی ہے نا تو دے وانٹ اے پڑھی لکھی بہو, ایگزیکٹلی, بیکاز دے وانٹ کہ جی آج کل کی جو بہو ہیں وہ بھی ارن کریں, موسٹلی اور موسٹ کنٹریبیوٹ بھی کریں, بالکل یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بچے کی تعلیم و تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں, وہیں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم جب بچیوں سے کہتے ہیں نا آپ نے صبح اٹھ کے اپنا بیڈ ٹھیک کرنا ہے, اپنا روم آپ نے صاف رکھنا ہے, اسکول سے آئے تو شوز اور ساکس اور فلاں چیزیں اس کی جگہ پہ ہونی چاہیے, وہی ہم نے بچے کو بھی سکھانا ہے. بالکل یہ آپ کا کام ہے, آپ کی بہن آپ کی نوکر نہیں ہے کہ اپنا بھی وہ کرے گی. اور اکثر مائیں کہتی ہیں نا بیٹا ذرا بھائی کا بھی یہ چیزیں سنبھال دینا, بہن کر دے گی, کل کو جو بیوی آئیں گی وہ اپنے بچے تو پالیں گی, وہ ساسو ماں کا بچہ بھی پالیں گی, اس کو بھی ساتھ پالیں گی. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کافی حد تک اب جو ایجوکیٹڈ گرلز ہیں وہ اس چیز کو دیکھتی ہیں, لیکن مجھے پھر کہیں نہ کہیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ ان کے مائنڈ میں ہے نا کہ یار میرا ہسبینڈ یہ چیزیں کرتے ہیں, میرے بیٹے کو میں نے سکھانا ہے کہ یہ نہ کرے, وہیں پر پھر آپ موبائل پکڑا کے جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں اس پہ سارا پانی آپ پھیر دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ جو موبائل پہ 6-6 7-7 گھنٹے ضائع کر رہا ہے. بالکل, آئی تھنک ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے ہر اسکرین چیز کا, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں, زارون از دا ایج جس میں آپ بہت مشکل سے بچوں کو کنٹرول کرتے, مطلب 6 ایئرس تک تو میں نے اس کو بالکل کنٹرول کیا ہے فون سے, لیکن اب مجھے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کے کچھ میتھس کے کچھ سمس ہیں, کچھ اس ٹائپ کے آن لائن چیزیں ہیں جس میں مجھے اس کو لیپ ٹاپ تھوڑی دیر کے لیے ہی دینا پڑتا ہے. لیکن جب میں اس کو, جو میں نے نوٹ کیا, جب میں اس کو اس کی گیم کے لیے یا اس کو اس کے کارٹونس کے لیے نہیں دے رہی ہوتی ہوں لیپ ٹاپ, تو وہ دیکھے گا کہ یہ مامی ادھر ادھر ہوئی ہے نا, تو وہ فوراً سے, آج کل کے بچے تیز ہیں دنوں کہ لیپ ٹاپ کیسے آپریٹ کرنا ہے, وہ فوراً اس چیز کو بند کر کے اپنی اٹریکشن والی چیز کی طرف جاتا ہی جاتا ہے. بالکل. تو میری ہی مدر نے مجھے کچھ دنوں پہلے کہا, انہوں نے کہا دیکھو بالکل نہیں بند کر سکتی, ضروری ہے, اس کی اس چیز کے لیے جو ایک اٹریکشن ہے وہ مزید بڑھے گی, اٹریکشن بڑھے گی, اور پھر اس کے بعد اس کو ہوگا پتہ ہے, وہ پھر چھپ کے دیکھے گا. اینڈ آئی ڈونٹ نو جب بچے چھپ کے چیزیں دیکھیں گے تو وہ کیا کنٹینٹ دیکھیں گے. بالکل. انہوں نے کہا تم اس کو 1 گھنٹے کے لیے روز دو, اور اس کے بعد اسے کہو کہ وہ 1 گھنٹہ آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ کام کر لیں گے. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہمیں اپنے ٹائم ٹیبلز کو فکس کرنا پڑے گا. اور یہ فاطمہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ آپ اگر ان کے ساتھ موجود ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا بچہ کیا یوز کر رہا ہے. اب دیکھو ہم اسی طرح سے مختلف ایپس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر وہ ٹک ٹاک ہے یا دوسری جتنی بھی ایپس ہیں, اس میں بہت سا ایسا کانٹینٹ, ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے بچوں کے دیکھنے لائق نہیں ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک چیز جو کہ ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ ویڈیو شیئرنگ ایپ جو ہے ٹک ٹاک, انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر صارفین کو جو تحفظ ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی چیز انیشیٹ کی ہے جس میں پیرنٹس کے ساتھ شیئرنگ کے طور پر تمام تر چیزیں ہوں گی, وہ آئیڈیز ہوں گی جس میں کانٹینٹ جو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ بچے غیر اخلاقی مواد یا وہ چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے. پیرنٹس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا. ہاں, نظر رکھ سکتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, لیکن کاش کے یہ کام کرے, یہ کام بھی کرے, اور یہ اس کا کچھ ایسا سسٹم ہوگا پروین کہ جس طرح اگر بالفرض میں نے اگر اپنے بیٹے کے موبائل پہ اگر کوئی چیز ایپ پہ کنٹرول لگایا ہے, تو کیا میں ہی اس کی سیٹنگ اپنے فون سے چینج کر سکتی ہوں یا وہ بھی اپنے فون سے چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ بھی ہونا چاہیے. آج کل کے بچے اتنے تیز ہیں کہ وہ وقتی طور پہ اپنے فون سے سیٹنگ چینج کریں گے. اور ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ 113 ملین ویڈیوز اس طرح کی جو ہے وہ اس ایپ سے ہٹائی بھی گئی ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے, یہ ایک ایسی عوامی ٹائپ ایپ ہے جس میں ہم نے دیکھا ایکسرسائزز بھی آپ کو سکھائی جاتی ہیں, اس میں ریسیپیز بھی ہوتی ہیں, ٹپس بھی ہوتی ہیں, اکثر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسی ایک ایپ جو کہ بہت ساری پبلک دیکھتی ہے, بہت حد تک اس سے مستفید بھی ہوتی ہے, وہاں پہ کسی ایسے کنٹینٹ کی ضرورت کیا, یا کیوں اس چیز کو الاؤ کیا گیا کہ وہ چیزیں بھی اس میں شیئر ہو سکے؟ الاؤ کی نہیں ہے نا پروین, وہاں پر یہ ہے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اس کے اوپر اس لیے ڈال رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی سینسر نہیں ہے. ایسے اکاؤنٹس کو بند بھی کر دیا جائے, سینسرشپ ایک ہونی چاہیے. لیکن میرا تو ایک یہ کوشچن بھی ہے کہ بہت سارے بچیاں جو اس ٹائپ کی چیزیں یا ویڈیوز یا وہ کانٹینٹ جو بنا رہے ہیں جو ناگوار ہے, ان کی فیملی میں سے کوئی بھی نہیں ہے ان ایپس پہ, کیونکہ آج کل تو ہر ایک کے فون میں بھائی یہ ہے. اچھا, میں وہی بات حیران ہوں گے کہ آپ کے موبائل جو ہے لوگ کہتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بہت بری چیز آ گئی ہے, یہ ہے وہ ہے.
بھائی آپ کو پتا ہے اچھے برے کا, بالکل لائک جو موبائل اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اچھی چیز دیکھ رہا ہوں یا میں بری چیز بالکل پتا ہے, بالکل پتا ہے. لیکن برائی میں تھوڑی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, آپ یہ دیکھیں 6-7 سال کا بچہ بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس سے ماں منع کرتی ہے, وہ آئے گا فوراً رکھ دے گا, اس کا مطلب اور اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ پیرنٹس کے سامنے نہیں دیکھا. تو آپ کی بات مطلب چیز یہ ٹھیک کہ بات اس ہے. کے پیچھے آپ کا جو مائنڈ ہے یہ چیز وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے اچھی چیز دیکھنی ہے بری دیکھنی ہے. ہمارے یہاں پر اگر آپ یوٹیوب پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے جو بہت ہی لغویات سے بھرا ہے, آپ اس کے ویوز دیکھیں ملینز میں ہوتے ہیں, اور نیچے بکواسات بھی بہت لکھی ہوتی ہیں, نیچے بہت کچھ لکھا بھی ہوتا ہے, لیکن دیکھیں گے پورا. ہاں اچھا آپ یہ دیکھیں ایون اس کو بھی دیکھیں, اگر ہم لوگ یہاں پہ کسی کی گوسپ بھی ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر, یا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بھی کی, یا کسی نے کچھ غلط پہن ہی لیا ہے, ایک نارمل سی چیز بھی اچھا بھی ایون پہن لی ہے, تو نیچے لوگوں نے اتنے خراب کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ اس کی وجہ آپ نہ دیکھو اگر آپ کو برا لگ رہا ہے. ہم نے دیکھنا بھی ہے, ہم نے اگلے کو کرٹیسائز بھی کرنا ہے. ہاں اینڈ دس از ریئلی بیڈ, کیونکہ لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں جو انٹرنیٹ پہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کے منہ پر آئیں گے نا تو سیریسلی وہ آپ کے ساتھ پکچرز بنوانا اور سویٹ وہ اس ہوں چیز گے سے نہیں نکلیں گے, کہ کیونکہ شاید وہ جس وقت بیٹھ کے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا ہی دماغ کا کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ خود کسی ایک چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کیریکٹر. ہاں جو بنیادی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے نا, جو آپ کی کردار سازی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ہمیں اپنے بچے کو بچپن سے, آج کلر ڈے ہے تو آج ہی میں نے پنک پہننا ہے, لیکن کوئی ایسا ہمارا ٹاپک نہیں ہوتا, کوئی ایسا ہمارا پیریڈ نہیں ہوتا جو صرف آپ کو کیریکٹر سمجھا سکے کہ کیریکٹر کیا چیز. میرا تو ایک کویسچن ہے اسکول والوں سے کہ ہمارے اسکول 14 اگست کو کیوں نہیں کھلتے, 15 اگست کو کیوں کھلتے. 14 اگست کو اسکول کھولیں, اس کو مت رکھیں کہ جی ہم کلاس لیں گے, اس دن سب بچے اپنے پسند کے کپڑوں میں آ جائیں, یا وائٹ یا گرین کلر کے کپڑوں میں آئیں, ان کو کنسیپٹ بتائیں کہ 14 اگست کا کنسیپٹ کیا ہے. اس دن سب بچے اسکول میں ایک اجتماعی طور پہ 14 اگست کی بات کر رہے ہیں, عید میلاد النبی پہ بھی چھٹی ہوگی, ہر ایسے ایونٹ میں. عید میلاد النبی پہ ابھی کچھ اسکولز میں ڈیفینیٹلی آئی کانٹ مینشن دی نیم, لیکن کچھ اسکولز میں پراپر میلاد کیا گیا ہے. اچھی بات ہے, جس قوم کو جتنا زیادہ کام کرنا چاہیے وہ چھٹیوں پہ لگی ہوئی. اور ناظرین ہمارے بچپن میں جب یہ 14 اگست ہوتا تھا, ہمیں بلواتے تھے, باقاعدہ تقریری مقابلے ہوتے تھے, یس قومی لباس پہن کر آنا ہے, اور ہم لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ قمیص شلوار تو لازمی ہے کیونکہ ہمارا قومی لباس ہے. اس ٹائم پر یہ ہوتا تھا کہ اب جتنی ورائٹی آ گئی ہے نا 14 اگست کے حوالے سے, جھنڈے جھنڈیاں بنی, وہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اس میں چیزیں کم تھی, سادگی تھی, اتنی یہ چیزیں نہیں تھی, لیکن اس میں جھنڈیاں ملتی تھیں, جھنڈیاں اور جھنڈے ملتے تھے, اور لائٹنگ ہوتی تھی. اور چھوٹی سی جھنڈیوں نے بھی, ان چھوٹی سی جھنڈیوں اور جھنڈوں نے بھی ہماری کنسیپٹ بلڈنگ باجے سے آ گئے ہیں, یہ ماشاءاللہ دیکھیں نا, یہ تو عذاب ہی لگتے جو باجے سے ہیں, اور جو بجنا شروع ہوتے ہیں 1 اگست سے, تو یہ 30 تک تو ختم ہی نہیں ہوتا. آپ کی اپنی کریٹیوٹی بھی نہیں ہے, یہ بھی آپ نے باہر سے لیا, کیوں بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں نا ویسی چیزوں سے. وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے, تو یہ کینیڈا میں اور ان کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے یہ باجے ہوتے ہیں, حالانکہ ادھر قوانین سخت ہیں, ہم نے بھی تو باجے بجانے, لیکن ہم نے باجوں کا سائز یہ بنا دیا نا سیریسلی. اور ہم لوگوں نے تو مطلب آزادی کا اظہار ہی باجوں سے کرنا ہے, پاں کر کے, اور کتنا عجیب لگتا ہے. کچھ بھی کر ہماری آزادی صرف یہیں تک رہی. لیکن وہ بات ہے کہ ہماری یہ جنریشن ہے نا ماجبین, ان کو یہ جو ہمارے جو مین ڈیز ہیں, ہمارے کلچرل ڈیز ہیں, ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. ہمیں کیوں پتا ہے, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں, یا سکولز میں گھروں میں سیلیبریٹ ہوئی ہیں. آج بھی ان لوگوں کو ضرور پتا ہوگا جن کی مائیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑی سی سنجیدہ ہیں, جو بچے کو بات کرتے ہوئے ٹوکتی ہیں کہ بیٹے بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے. ہماری موسٹلی لوگ کہتے ہیں بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا, ہم بھی بچپن میں ایسے تھے, یہ بالکل شریر جو ہے نا چچو پہ گیا, یہ باپ پہ گیا. وہ بھائی ایسی چیزوں کا کریڈٹ مت لیں جو برائی ہے. اگر آپ اپنے چھوٹے بچے کو بچپن میں یہ کہہ دیں گے بیٹا ایسی بات نہیں کرتے, بڑے تھے, یا مطلب میں اس حد تک کہتی ہوں کہ بچوں کو بڑوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی دونوں ہاتھوں سے ملانا چاہیے. ہمارے پٹھانوں کا یہ کلچر ہے کہ جب بڑا بندہ ہاتھ ملاتا ہے تو وہ جھکتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح آگے سے ہاتھ ملاتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہ اچھا جی وہ انکل آئے ہیں, تو پہلے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ بڑی عمر کے لوگ آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ہے نا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. میں پنجابی ہوں اور میری شادی پٹھانوں میں ہوئی. جب میری نئی شادی ہوئی تو کمرے میں اتنی جگہ ہوتی تھی, میں نے جیسے کمرے میں انٹر ہونا نا سارے کھڑے ہو جاتے, میں اتنی پریشان ہو جاتی تھی یہ سب اتنے کیوں ایسے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں نا. تو پھر مجھے جس طرح آہستہ آہستہ ود دا ٹائم, مطلب, اور یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں, یہ ختم ہوتی جا رہی ہے, بہت خوبصورت چیزیں ہیں. میں کہتی ہوں آپ بچوں کو جو سکھا دیں نا چھوٹی سی عمر سے, دیکھو میری بچی ابھی 1.25 سال کی نہیں ہوئی ہے,
تو میں نے صبح اٹھتے میں اس کو جب سلام کرتی ہوں ہاتھ تو میں اس کا ہاتھ چومتی ہوں یہاں سے, تو اس کو سلام کرنا تو نہیں آتا, لیکن اس کو یہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہاتھ ملا کے تو وہ ہاتھ کو کس بھی اپنے انداز سے آپ اس کو شروع سے سکھا رہے ہو نا, اور تو وہ سب یہ کے ساتھ چیز یہ سیکھے کرتی گی. ہے. ہاں ایسے ہی ہے, یہ چیزیں اس کے اندر بلڈ ان ہوتی جائیں گی. بالکل. پتہ نہیں, لیکن میرے مائنڈ میں بھی ایک چیز آئی جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم بچوں کو شروع سے نہیں سکھائیں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے. اور آپ نے یہ جو بات کی نا کہ جو مائیں بچوں کو سکھا دیتی ہے شروع میں یا ٹوکتی نہیں ہے اور کہہ دیتی ہیں کہ جی بڑے ہو کے سیکھ لے گا. اچھا میں بتاؤں, اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے بہت ساری پرسنالٹیز ڈوئل پرسنالٹیز, ہماری لڑکیاں بھی میں کہوں گی اور مرد بھی, لڑکے بھی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان سوسائٹی ہم لوگ باہر جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ بہت اچھا پلے کرتے ہیں, ہم لوگوں سے سویٹ کوئی نہیں ہے. اور یقین کریں وہی مرد یا وہی عورت بھی, میں کہوں گی, میں بالکل یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہماری عورتیں بڑی تمیزدار ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں, لیکن دا مومنٹ وہی بندہ جو باہر ایک دعوت میں کہیں سے آیا اور بہت ہی میٹھی زبان میں بول رہا تھا, کیونکہ وہ دل سے میٹھا نہیں ہے اور اندر سے تمیزدار نہیں ہے, دا مومنٹ وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو کیونکہ وہاں پہ اس کے اپنے لوگ ہوں گے, اس کی بیوی ہوگی, اوپن ہو جائے گا, اس سے زیادہ بدتمیز انسان کوئی نہیں ہوگا. سیریسلی ڈھونڈ رہا تھا تم لوگوں کو کہاں پھر رہی تھی. بالکل, یہ اور بھی بڑا کچھ ہارش ورڈز ہوتے ہیں, لیکن ہم دنیا کے سامنے بہت اچھے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جب ہم بچوں کی, لڑکوں کی اسپیشلی جب ہم تربیت, ہمارا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے بچی نے اگلے گھر جانا ہے, اس کو کام آنا چاہیے, اس کو تمیز سکھاؤ, جا کے ہماری بدنامی ہو جائے گی, جو بھی ایک ہمارے ٹپیکل ورڈز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں لڑکوں کو سکھانا چاہیے کہ آنے والی کو بھی راج کرائیں, اور زبان میٹھی. اگر گھر والی ہی خوش نہیں ہے نا تو سیریسلی نہیں, یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ وہ کہوں گی نا کہ ایسنس ہے اس پورے شو کا, جو ہماری جو گفتگو تھی کہ ہم اچھے ہیں نہیں, ہم دکھاتے ہیں, ہم خالی پریٹینڈ کر رہے ہیں نا. یعنی کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو ہم اتنے تمیز سے, جی آپ کیسے ہیں, بھابھی جان آپ کیسے ہیں, اور اپنے گھر میں ہم بدتمیزی بھی کرتے ہیں, گالیاں بھی نکالتے ہیں, اور بہت زیادہ خرافات بھی بکتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو پھر ہمیں نہیں پریٹینڈ کرنا. ہم باہر جاتے ہوئے چمکتے ہوئے کپڑے صاف پہن لیں گے, اور اسی لڑکے کے آپ گھر میں اس کے کمرے میں چلے جائیں نا, جب اس کمرے سے چمکتا ہوا لڑکا نکلے گا, کپڑے نیچے, گھر میں گند, بھائی تو دیکھو ایک اور چیز, میں ہم جب بچوں کی بات کرتے ہیں نا, ہمارا آج کا جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں تربیت کی بات کرتے ہیں, میں اس چیز کو مانتی ہوں جب تک آپ خاتون خانہ یا ان بچوں کی ماں کو خوش نہیں رکھیں گے ہر لحاظ سے, اگر وہ مینٹل سٹریس میں, آپ انہیں جو ہے وہ ابیوز کرتے ہیں, مطلب اپنے الفاظ سے, جب دل کرے تھپڑ لگا دیا, جب کوئی دل کرے گالی نکال دی, ہم انہیں مینٹل ٹارچر بہت کرتے ہیں. ہاں وہ گھر میں اگر ساس نے تانا مار دیا, نند نے کوئی بات کر دی, ہمارے پاس ایک کالر ہے جی, ان کی جانب بڑھتے ہیں, پھر جاری رکھیں گے اپنی بات کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, ہادیہ. جی جی کیا کہنا چاہیں گے ہاجرہ؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی جی آپ پنڈی سے بات تو کر رہی ہیں ہاجرہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں آپ کی بہت تعریف کرنا چاہوں گی. آج آپ کا پہلی بار شو دیکھا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے آپ کا نمبر ڈائل کیا تو وہ پھر مل گیا تھا. تھینک یو. مجھے لگا تعریف کی ہے. تعریف تو کی ہے. ہاں مزید کچھ کہنا ہے آپ کو تو تھوڑا سا اونچی آواز میں کہیے گا پلیز. اچھا جی جی. ہاجرہ کیا کرتی ہیں آپ, پڑھتی ہیں؟ یس میم, یس آنٹی, میں 6 سے پڑھتی ہوں. کیا کرتی ہیں سویٹی؟ میں پڑھتی ہوں آنٹی جی, پڑھتی ہوں گریڈ 6 میں. مجھے یہاں پر ہمیں شاید یا تو ہمیں اسٹوڈیو میں سمجھ نہیں آ رہی آواز کی, یا پھر وہ آواز میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. بریک کی طرف جائیں. اچھا جی, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے سے واپس آتے ہیں, پھر مزید گپ شپ کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو اسلام آباد لاؤنج. اور لاؤنج میں بریک سے پہلے ہم کافی مختلف چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, بہت ساری باتیں ہو گئی. اچھا ہم نے بہت تربیت کھیل لیا,
मतलब बातें, जाहिर सी बात है जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है होती तो है, लेकिन फिर जब ज़्यादा हो जाए ना फिर बंदा फिर वो लगता है कि अच्छा, ये तो माजवी, शुरू ही हो गई है, मौसम- लेक्चर्स दे रही हैं हाँ भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब लेक्चर्स खत्म करते हैं जी, मौसम काफ़ी चेंज हो गया और जब मौसम चेंज होता है और हम सर्दी की तरफ आते हैं तो अक्सर हमारा मुख्तलिफ चीज़ों को दिल चाहता है। जैसे आज मैं मजबीन से कह रही थी अब मौसम चेंज हो रहा है तो मेरा दिल करे फिश खाने को, लेकिन फिश भी वो नहीं, मैं कहती हूँ हेल्दी होनी चाहिए, बारबेक्यू टाइप हो जाए या हाँ कोई हेल्दी ऑप्शन हो ना। जी बिल्कुल, कुछ मजबीन, अजीब फ्राई आपको इस नहीं होना मौसम में चाहिए, क्या अच्छा ग्रिल लगता है? चिल हो जाए। सूप, फिश, इस तरह की चीज़ें। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे भी सब कुछ अच्छा लगता है। सब खाना अच्छा पीना तो बना मुझे भी हुआ सब ना, कुछ अच्छा अच्छा लगता बना है। हुआ समटाइम तो जो है बहुत अच्छी चीज़ का भी किसी ने ऐसा बेड़ा कर किया होता है कि सारी जिंदगी के लिए आपका दिल जो है अच्छा ना उससे खराब हो खाना, मुझे ये लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि हर एक को यही होता है कि खाने में चाहे दाल है या सब्जी भी है, मजे की बनी उनका जायका अच्छा होना चाहिए। अब एक तरफ आपने कोई बड़ी अच्छी फिश या आपने जी लैम रोस्ट करके रख दी, लेकिन जायका अगर उसका कुछ नहीं है तो आपका नहीं दिल करेगा खाने में। बिल्कुल ऐसे तो है। खाने में जायका होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खाना बनाना आता है? मुझे खाना बनाना आता है। है। तो ऐसे क्वेश्चन हुआ। हाँ मुझे भी अच्छा खाना मुझे खाना बनाना आता है। मतलब मेरी फैमिली बहुत पसंद करती है मेरे हाथ का खाना। ओह, तो फैमिली के अलावा भी जब कभी डिनर शेयर किया तो उन लोगों ने भी बड़ी तारीफें की आपके हाँ, खाने की ना। जब भी किसी ने खाया तो मैं कमाल, पसंद वाह, किया। बल्कि अच्छा मैं बताऊँ, लोग हैरान होते हैं इस चीज़ पे कि खाना बनाना आता है। उनको लगता है कि शायद ये लोग मीडिया के लोग हैं, इनको तो ये किचन में खड़ी भी नहीं होती हम तो होंगी, कोई इनको काम तो- नहीं हाँ, कर सकते। इनको- मतलब इनकी वो और और life पता ही है नहीं मजे की है। चीज बताऊं, हम इस स्ट्रेस में, इस सब जुमले कुछ में कि सीख हम लेते कुछ हैं। नहीं कर सकते। हम सब कुछ सीख लेते बिल्कुल, हैं। दिस इज आई थिंक दिस इज द मेन फातिमा रीजन। तो रस्सी पर भी चल लेती है। मैं धागे पे भी धागे पे देखिए मैं आपको दौड़ती चीज है। बताऊं, ये खाली मतलब मीडिया नहीं है, वर्किंग वुमेन के ऊपर एक प्रेशर है, हाँ, कि इनको चाहे नहीं वो आता मैरिड है या नहीं है, लेकिन ठीक है, हमने फातिमा- वर्किंग वुमेन के ऊपर एक हाँ, प्रेशर लेकिन है। हमने मजमीन फातिमा ये देखा भी है कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बच्चियाँ, मदर्स पता नहीं क्यों इस चीज़ पर क्यों नहीं कंसंट्रेट करती, फोकस नहीं करती हैं कि वो पढ़ रही है ना तो कहते हैं बस पढ़ाई पूरी कर लेने दो, फलां काम कर लेने दो, खाना बाद में सीख पता लेंगे, है, किचन आप में बाद जिंदगी करनी में कुछ चाहिए। भी कर लो और कितने भी हेल्पर्स आ जाए, अगर आपको खुद एक काम नहीं आता तो आप करवा भी नहीं करवा सकते नहीं हो। सकते। आप दूसरा बता नहीं आपको सकते ऐसा मुझे क्या चूना चाहिए। लगा के जाएगा हाँ, ना, हाँ, अगर मैं खुली जुबान आई में थिंक बोलूं। आपको शौक होता है तो फिर आप वो काम करते हैं। बहुत सारी बच्चियां मैंने ऐसी भी देखी कि जिनको बिल्कुल खाने पकाने का देखिए शौक मेरी नहीं है। बात सुनिए, जब तक ये जो हमारे हाथों में है ना, इसके होते हुए शौक नहीं हो सकता। लेकिन यार इसमें ही इससे इसमें- इतना कुछ इसमें ही, सीखा। हाँ, बहुत लोगों ने इसमें बताया बहुत कि यार हमने सोशल मीडिया से चीजें सीखी और फिर मैंने अपना किचन स्टार्ट किया। मैं हूँ और मैंने ये जो किया, बहुत मैंने ये ज्यादा किया। कुकिंग, या तो सुबह सुबह अपनी अम्मी को रोज मेरा एक फोन जाता है, रोज जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने रोज भी आलू कीमा बनाना है तो मुझे एक तसल्ली होती है कि मैं जरा नीलम ताहिर को कॉल करके पता कर लूं। हो सकता है क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स अभी तक बहुत ज्यादा करती हैं। ठीक ठीक तो मतलब अगर अम्मी किसी दिन बिजी हैं या कहीं अपना उनकी कोई मसरूफियात है तो फिर मैं यूट्यूब पे ही जो है कोई रेसिपी, मतलब आपको वाकई में आपने इतनी वो एक अच्छी आपने एक अच्छा यूज बता दिया कि यार ठीक है इसी तरह कर लो। समटाइम नहीं समझ आती आज क्या बनाएं तो वहाँ पर आपको एक हज़ार रेसिपीज मिल जाती हैं। लेकिन कोई भी काम हो, ये नहीं कि सिर्फ कुकिंग, कोई भी काम हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, फैमिली से हो, आउटडोर आपका काम या जो भी कुछ हो आपका प्रोफेशन, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप नहीं उसको होता। अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। आपको वो बोझ लगेगा और आप कहेंगे जान छुड़ाऊं। चाहे इवन आप किसी इदारे में भी काम कर रहे हो और आपका दिमाग था कि यार मैं डॉक्टर बनूं और आप बदकिस्मती से सिविल इंजीनियर बन गए कुछ, तो आप वहां पर भी अपने आप पर बोझ महसूस करेंगे। सही बात। तो वही काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिससे आपको भी फायदा पहुंचे और दूसरों को भी वो एक अच्छी क्वालिटी वाला काम मिले। और जब हम फूड की बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि इस्लामाबाद को थोड़ा सा ये समझा जाता है कि यहाँ पर अब तो बहुत बेहतर हो गया। हाँ बेहतर हो गया, लेकिन जब स्पेशली बहुत कराची बुरा वाले हालात इसको बहुत जो है वो डल कोशिश सिटी है। करते हैं। हाँ डल सिटी अच्छा, है। यहाँ आप पे मुझे food Sleeping बताओ, Beauty है। आपको लगता है कि इस्लामाबाद के फूड्स अच्छे हैं? नहीं आप ऐसा नहीं है इस्लामाबादी कि हो ना? हर चीज हाँ आप लोगों को लगता है इस्लामाबाद लेकिन के कुछ foods स्पेसिफिक अच्छे हैं? ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे अब फॉर इंस्टेंस आपको किसी जगह का शिनवारी पसंद होगा, कोई और ऐसी जगह होगी जहाँ की आपको कोई और चीज पसंद यही होगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम इस्लामाबादी हैं, ठीक है। हमारा जो टेस्ट है यहाँ के रेस्टोरेंट्स के मुताबिक और यहाँ के रेस्टोरेंट्स ने अपने लोगों के मुताबिक, क्योंकि इस्लामाबाद चीज़ के को लोगों रखा को हुआ है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पाइस भी हाँ, नहीं हाँ, चाहिए, हाँ, हमें balance बहुत खाते हैं, हमें हाँ। बहुत फ्राइड भी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही है। थोड़े कॉन्शियस। तो ये यहाँ के लोगों के लिए, लाहौर के लोगों का उनका खाना है, कराची के। अब अगर आप हम लोग भी अगर कराची जाके, जैसे मैं जब कराची गई थी तो हम लोगों ने कहा अच्छा जी हम आज जो है ना इनकी फूड special- ड्रिल करते हाँ, हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये किया, जो सिस्टम, हम फ्रेंड्स थे सारे, तो हमने कहा कि अब हम एक ही दिन में सब कुछ तो ट्राई नहीं कर सकते, तो हम सब गाड़ी में ही अलग-अलग बैठे, मंगवाएं। नहीं हम गाड़ी में ही बैठे और हम डिफरेंट शॉप्स पे जाते थे और एक प्लेट लेते थे। Okay. तो हम इतने सारे थे कि हम उसकी बाइट करके एक एक को लेते टेस्ट रहते। करना वाज द पर्पस। ठीक है, तो वो मुझे तो नहीं अच्छा लगा।
لگا اچھا لیکن کال لے لیں گے، آپ کو آواز سمجھ آ گئی کال لے ہاں جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں سمرا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سمرا کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں دیکھ رہی تھی آپ کا پروگرام، تو ایک ٹاپک آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا خواتین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہوں گی میں اپنا. جی جی ضرور. آپ نے ٹاپک سے یہ کیا کہ مطلب خواتین بے شک باہر کام کرتی ہیں تو گھر میں ان کو جو ہے مطلب ٹائم نہیں دیتی ہیں جو بھی ہے وٹ ایور کو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین باہر کام کرتی ہیں، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ اگر خواتین باہر کام کرتی ہیں تو ان کو اپنے گھر کو بھی ایک پراپرلی مینج کرنا آنا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں باہر کس طریقے سے کتنا ٹائم دینا اور گھر کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم باہر ہی کو دیکھیں گھر کو نہ دیکھیں تو اس طرح آپ کی مطلب آپ کی چیزیں نہیں صحیح چلیں گی، ہسبینڈ بھی آپ سے کچھ سیٹسفائڈ نہیں رہیں گے. ہسبینڈ کو کوپریشن کرنی چاہیے، ہسبینڈ کوپریٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن ہسبینڈ کو کوپریشن کرنی چاہیے. لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ عورت کو گھر کو بھی مینج کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے. بالکل بالکل سمرا، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ لائک بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر پڑھائی کر رہی ہے تو چھوڑو گھر کے کام اس کو نہیں آنے چاہیے، لیکن ہماری سوسائٹی ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم بچیوں کو چاہے وہ بچے ہوں کیونکہ انہوں نے بھی اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے اور باہر جانا ہے تو ان بیچاروں کو کوئی انڈا بوائل کرنا ہے، کوئی کڑھائی بنانا تو آنا ہی چاہیے، کل اپنے لیے کچھ کرنے. لیکن وی آر ناٹ فرام امیرکن کنٹریز، تو ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمیں اپنے گھر کو کس طریقے سے مینج کرنا چاہیے. ہم مطلب ہمیں ٹریڈیشنل جو ہے ٹریڈیشنل ہمارا کلچر ہے، ہمیں اسی کے حساب سے چلنا چاہیے. یہاں تو کوئی سسٹم تھا ہی نہیں کہ عورتیں جاب کریں، لیکن اب عورتیں اگر یہ جاب کرنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں سب کچھ کرنا تو ان کو اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور گھر کو بھی، اسپیشلی ساتھ بچوں کو بھی. اگر ہیں خواتین بچوں کے اوپر سے بھی توجہ بہت حد تک ہٹا دیتی ہیں کہ وہ جاب اسٹارٹ کر دیتی ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ جی، بالکل اچھی بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا وہی بات ہے، اگر آپ نے جاب کرنی ہے اور گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے تو کوئی ضرورت ہے جاب نہ کریں. اور اگر آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے اور آپ بہت آپ نے بڑی اچھی ایجوکیشن لی ہے تو آپ دونوں کو دیکھیں اور اتنا ٹائم دیں جتنا آپ دونوں کو بیلنس رکھ سکتے ہیں. ایک چیز کی کہ مطلب آپ صرف گھر میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں کہ نوکری پہ جا کے آپ کے حالات خراب ہوں، تو اور پھر آپ جاب پہ جا کے اتنا دوسروں کا بھی پین لیں اور اچھا جی آج فلاں نے یہ کہہ دیا اور گھر جا کے آپ وہ غصہ گھر والوں پہ اتاریں. تو اپنے آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ اچھا جی میں نے اپنے کام کو اس طرح ڈیوائڈ کرنے کہ اگر آج میں نے کوکنگ کرنی ہے، کل میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، تیسرے دن جو ہے نا میں نے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا اور گھر کی چیز کو گھر میں چھوڑ دیں. ورکنگ اور وومن بہت آفس اچھے کے سے کام مینج کو کرتی آفس کے کام کو آفس میں چھوڑ کر آئیں. آفس کا بیگیج گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے ہمارے گھروں کے جو مرد ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہوں، بھائی ہوں، فادر ہوں، وہ کام کے لیے جاتے ہیں تو ان کو خدا کے لیے صبح صبح یہ جو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں. کیونکہ ایک بندہ جو گھر سے باہر جا رہا ہے وہ کس مائنڈ کے ساتھ باہر جا رہا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ صبح میں ہمیں کوئی ایسی چیز یاد آ جاتی ہے، تھوڑا تحمل اور پیشنس سے کام لے کے کہیں کہ چلے شام کو یہ واپس آئیں گے تو ہم بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں. اچھا اور ایک یہ چیز بھی کہ صبح بھی نہیں کریں اور جیسے ہی وہ آفس سے آئے نا تو آفس سے یہی نہیں کہ ابھی انٹر ہی ہوئے تو میری بات سنیں نا یہ ہو گیا نہیں. اگر ہم تھوڑا سا اگلے کو، کیونکہ آپ خود بھی دیکھو جب ہم لوگ اب یہاں سے اگر جائیں تو ابھی گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی اگر ڈنگ سارا کچھ نیگیٹو آ جائے نا تو آٹومیٹکلی آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ ضرورت سے زیادہ تھک گئے. بالکل ایسی بات ہے. اور دوسرا یہ جو خواتین باہر کام کرتی ہیں گھر والوں کو بھی تھوڑا سا یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ بندی گھر کو بھی ٹائم دیتی ہے، گھر کی بھی لک آفٹر کرتی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، بڑوں کو بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ باہر سے آئی ہے تو اگر وہ باہر سے آئے اور کوئی ایک کپ چائے کا بنا کے اس کو کہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرے تو اس کو بھی بڑی سپورٹ ملتی ہے. ہم عموماً یہ سوچ لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو کرنے دو. ان شارٹ اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کر دینا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری پرابلمز ہمارے ختم ہو جائیں گے. ہم رشتوں کا احساس کرنا شروع کر دیں کہ یار جو بندہ آیا وہ بھی انسان ہے، وہ بھی شاید باہر سے تھکا ہوا آیا ہوگا، بجائے کہ خاتون ہے تو ٹھیک ہے بھائی اب آگے تو اب کمر باندھ کے کھڑی ہو جائے، کچن بھی کرے، صفائیاں کرے، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ کچھ اور بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. آپ نے یہ جو پروین یہ جو آپ نے بات کی نا احساس، یہ خالی اس میں نہیں، احساس تو مجھے لگتا ہے کسی رشتے میں بھی ہے. ہاں یہ بہت ضروری ہے احساس. ایون ہم تینوں کے رشتے میں بھی دیکھا جائے تو ہم میک اپ روم میں بھی جو ہوتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کا احساس کرو
बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं. अब इन्होंने आप लास्ट टाइम नहीं आई थी और आपको अंदाजा भी नहीं है मुझे चाय की कितनी जरूरत थी. शी वाज नॉट वेल, लेकिन इन्होंने मेरा एहसास किया, ये उठी जल्दी से उठी, इन्होंने मेरे लिए चाय बनाई. अब वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती. वो और इन्होंने जो मैसेज किया ना कि वी मिस यू लाइक ग्रुप में, मुझे वो इतना मतलब मुझे वो फील हुआ आप यार देखो कितना ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं ये अगले को एकदम एनर्जी दे जाते हैं, विच इज वेरी शायद इंपॉर्टेंट. हम एक दूसरे को और तो कुछ नहीं दे सकते, थोड़ी सी केयर अगर हम कर लें, कोई 5-10% भी कर लें, तो आई थिंक कि हम दूसरों को याद भी रह जाते हैं और वो फील जो है ना आगे स्प्रेड करता है. अच्छा, like और वो आप ये अच्छे देखिए मूड के साथ कल को मैं नहीं होंगी ना तो वो जरूर पूछेंगे. ये अब ये जो जो आप अगले को एक पॉजिटिव चीज आपकी तरफ से जाती है ना, वो उस तोहफे से बेहतर है जो आप मुंह बना के दें. हाँ सीरियसली, एग्जैक्टली. तो इट्स मोर बेटर कि आप अगले का ख्याल और केयर कर लो, जो मुझे लगता है आजकल नहीं है. बिल्कुल जनाब, और शो का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ जाता है. उम्मीद करती हूँ कि आज की जो गपशप की थी उसका मकसद यही था कि हम थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेके आएँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ आएँ और एक दूसरे का एहसास करें, बस और कोई ऐसी बात नहीं है. अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.